نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ جائے. ایسا خوف دل میں پیدا ہو جائے اللہ کی ذات کا کہ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کی فکر کوشش سعی ہو اور جن چیزوں سے خدا ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش ہو. ایسا خوف پیدا ہو جائے جو طاعات میں ڈال دے معاصی سے روک دے. اب امتحان ہے ہر آدمی کا کہ رمضان مبارک سے جو اصل مقصود تھا اور رمضان مبارک میں جو خاص عبادت روزے کی تھی اس سے جو مقصود تھا تقویٰ وہ تمہارے اندر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور تقویٰ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. اور تقویٰ کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. زندگی کے ایک نقل و حرکت سے ہے. انسان کے جملہ اعضاء و جوارح سے ہے. سر سے لے کے پیر تک جتنے اعضاء و جوارح ہیں ان سے تعلق. احکامات الہیہ عائد ہے اور متوجہ ہے اعضاء و جوارح کی طرف بھی. اب اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے ان اعضاء و جوارح سے تو یہ علامت اس بات کی کہ تقویٰ ہے. اور اگر حکموں کو پورا نہیں کر رہا تو یہ علامت اس بات کی کہ تقویٰ نہیں. جس درجے میں پورا کر رہا ہے اس درجے کا تقویٰ ہے. تقویٰ کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح سے بھی ہے اور سب سے زیادہ باطن سے ہے. دل و دماغ سے اس کا تعلق ہے. جتنا زیادہ اندر تقویٰ ہوگا اشارہ فرمایا اپنی انگشت مبارکہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اثر کی طرف اور الا ان التقویٰ ہا ہونا الا ان التقویٰ ہا ہونا الا ان التقویٰ ہا ہونا. خبردار کان کھول کے سنو تقویٰ کا محل اصل قلب ہے. دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور پھر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اعضاء و جوارح کے ذریعے. اندر تقویٰ ہے تو آنکھ صحیح دیکھے گی غلط نہیں دیکھے گی. اندر تقویٰ ہے تو زبان صحیح بولے گی غلط نہیں بولے گی. اندر تقویٰ ہے کان صحیح سنے گی غلط نہیں سنے گی. اور جملہ اعضاء و جوارح کی نقل حرکت صحیح ہو. مال کی کمائی صحیح ہوگی افرادات صحیح ہو. صحیح جگہ مال خرچ ہوگا. صحیح طریقے سے مال کمائے گا. تقویٰ اگر ہے خدا کا خوف دل میں ہے تو اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہر ایک کے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے گا. حقوق طلبی کا جذبہ ختم ہو جائے گا. حقوق ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور آپ غور کریں قرآن پاک میں جنت اور جنت کی نعمتوں کے وعدے جو کثرت سے بیان فرمائے گئے ہیں ان کے ساتھ تقویٰ کا لفظ آیا ہے. اور متقین 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 ان المتقین فی ظلال ان المتقین فی جنات ونہر. اور قرآن پاک کو فرمایا ھدی للمتقین. اللہ کا خوف رکھنے والے ان کے لیے تو یہ ہدایت ہے رہنما ہے راہبر ہے. اور جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوگا سارا قرآن رکھتا ہے گھر میں رکھتا ہے پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں لیکن اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہر حال میں ضرورت ہے. ہر مقام پر ضرورت ہے. ہر عمل میں اس کی ضرورت ہے. اسلام کھانے سے پینے سے کمانے سے بال بچوں کی مشغولیت سے
کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے یہ سب کام کرو لیکن خدا سے ڈرتے ہو کرو. دکان پہ جاؤ خدا کا خوف دل میں ہو, مکان میں جاؤ خدا کا خوف دل میں ہو, جنگل بیابان میں جاؤ خدا کا خوف دل میں ہو, حالت سفر میں ہو, حضر میں ہو, تنہائی میں ہو, اندھیری کوٹری میں ہو, خدا کا خوف دل میں ہو. فرمایا وہ 7 قسم کے انسان جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ میدان محشر میں نصیب فرمائیں گے, ان میں وہ خوش قسمت انسان بھی ہے جس کو تنہائی میں بڑی حسین و جمیل اونچے خاندان والی عورت اپنی طرف دعوت دے رہی ہے, برائی کا آمادہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, میں تو خدا سے ڈرتا ہوں. ہزاروں بلبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں. کتنے ہی نفس آمادہ کرے, کتنے ہی شیطان زور لگائے, لیکن دل میں خدا کا خوف ہے, ہتھیار ساتھ ہے. رمضان مبارک میں میں نے 3 ہتھیار عرض کیے تھے جو روایات سے ثابت تھے. عرض کیا تھا اب آپ لوگ اعتکاف سے اٹھ کر میدان جہاد میں جائیں گے. چاروں طرف غفلت کا ماحول, مکانوں میں, دکانوں میں, بازاروں میں, مختلف جگہوں میں غفلت کا ماحول, اور قدم قدم پر شیاطین کے جال بچھے ہوئے ہیں جن میں پھنسنے کا خطرہ ہے. 3 بڑے بڑے دشمن ہمارے ساتھ, ایک ہمارا اپنا نفس, ایک شیطان اور ایک ماحول. تو ان 3 دشمنوں کے مقابلے میں 3 ہتھیاروں کی ضرورت ہے, اور وہ ہتھیار احادیث اور روایات سے ثابت ہے. ایک ہتھیار کیا ہے؟ کثرت ذکر اللہ, زبان پر اللہ کا ذکر ہو کثرت سے. دوسرا ہتھیار باوضو رہنا. تیسرا ہتھیار نگاہ نیچی رکھنا. شیطان ہر طرف سے آ سکتا ہے, نیچے کی طرف سے نہیں آ سکتا, زمین کی طرف سے نہیں آ سکتا. اور باوضو آدمی سے ڈرتا ہے شیطان, اور ذکر کرنے والے سے ڈرتا ہے شیطان. یہ 3 ہتھیار اگر ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ مقابلہ آسان ہوگا, ورنہ بہت جلد بھٹک جانے کا اور بیٹھ جانے کا خطرہ ہے. اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے متقین کی صحبت اور فاسقین کی صحبت سے بچنا صحبت کو بڑا رکھا ہے. یاد رکھیے, جو ماحول میں بھی بات آ جاتی ہے. گندے ماحول سے, گندی سوسائٹی سے, برے دوستوں سے, وہ تمام چیزیں جن سے برائی اندر منتقل ہوتی ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو جتنا بچانے کی کوشش کریں گے, اور نیک صحبتیں, اچھی مجلسیں, متقین کی صحبت, اور اگر متقین کی صحبت اولیاء کرام کی, نیک لوگوں کی صحبت نصیب نہیں ہو رہی تو ان کی زندگی کے حالات اور واقعات اور ان کی ملفوظات اور ارشادات, ان کا جتنا مطالعہ آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی صحبت کا بدل ہو جائے. یہ چیز تقویٰ کے لیے معین ہوگی اور مفید ہوگی. اس سے تقویٰ میں بڑا دخل ہے صحبت صالح, اور تقویٰ کے پوچھنے میں بڑا دخل ہے بری صحبت کو, برے ماحول.
نہیں دور شو یار بد بدتر غلط ازمارے بد. جہاں تک ممکن ہو سکے برے دوست سے دور بھاگو، کیونکہ برا دوست ڈسنے والے کالے زہریلے سانپ سے جو جان لیوا ہے، مہلک ہے، اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ سانپ کا ڈسا ہوا شہید ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، برے دوست کا ڈسا ہوا دوزخ میں جائے گا. اس کے مقابلے میں فرمایا صحبت نیکا اگر یک ساعت بے تحسب سال زہد و طاعت، اللہ کے نیک مقبول بندوں کی صحبت کوئی دیر کے لیے اگر نصیب ہو جائے تو تمہاری انفرادی 100 سال کی عبادت زیادہ قیمتی. تو اس کی ضرورت ہے. پوری کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. بری صحبت سے، بری سوسائٹی سے، برے دوستوں سے اور ان تمام چیزوں سے جن سے برائی اندر منتقل ہوتی ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، گندے قسم کے ناول ہیں، تصویریں ہیں، ان چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور یہ ہتھیار لے کے چلیں گے جو میں نے عرض کیا ابھی، انشاءاللہ تعالی تقویٰ کے لیے بڑے مفید ہوں گے، معین ہوں گے، مددگار. اور اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگنا کہ اللہ ہمیں سب سے زیادہ تقویٰ کی ضرورت ہے. ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر مقام پر، ہر اعتبار سے ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے. اور تقویٰ جو ہے اے اللہ تو ہی عطا فرما سکتا ہے. جو چاہے گا تو ہمیں نصیب ہو جائے گا، سخالے ہمارے جانے سے کچھ ہوگا نہیں. اے اللہ تو عطا فرما، جو گنا پر اللہ سے اللہ کے خان مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ تقویٰ کی دولت سے نوازیں.